کہیں کہ وہ کہ جو مجھ پہ ایمان لے آئے اور مجھے جنہوں نے نہیں دیکھا، اور ان میں کا جو ایک آدمی ایک عمل انجام دے گا اس کا ثواب تم میں کے 50 آدمیوں کے ثواب کے برابر ملے گا۔ تو صحابی عجیب طرح کے تو تھے نا، ہر طرح کے تھے، اب لفظوں کی کھیل کھیل جا رسول سے، کہتا ہے کہ امنہم، جب رسول نے کہا خمسین منہم خمسین منکم کہ 50 تم میں سے، تو کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ منہم، کیا ان میں سے؟ کہا نہیں، تم میں سے، 3 مرتبہ، فرددہا ثلاثا کہ ان میں کا ایک آدمی جو ایک عمل انجام دے گا، اچھا عمل انجام دے گا، اس کو تم میں کے 50 آدمیوں کا عمل کا ثواب اس کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتُمْ تَجِدُونَ الْأَنصَارَ وَالْأَعْوَانَ عَلَىٰ عَمَلِكُمْ، اس لیے کہ ابھی جو تم عمل انجام دے رہے ہو، تم نے تو ایمان لایا تو میرے معجزے دیکھے، میرے معجزے دیکھنے کے بعد اور سب کچھ دیکھنے کے بعد میں موجود ہوں، تب تم ایمان لے کر آئے ہو، اور جب تم عمل انجام دے رہے ہو تو تمہارے دوست موجود ہیں، تمہارے ساتھی موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے صرف انہوں نے سنا، پڑھا اور ایمان لے کر آئے، تو ان کا ایک عمل کا ثواب تمہارے 50 صحابیوں کا عمل کا ثواب ایک آدمی کو ملے گا جو رسول کے بعد آئیں گے۔ بڑے عظیم ہیں عزیزان گرامی ہم آپ حضرات، اور جو صحیح معنوں میں یہ رسول کی معیت یہ ہے کہ رسول کی معیت اس کے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، کہ انسان جو صفات بیان کیے گئے، کبھی حالت رکوع میں دیکھیں تو کبھی حالت سجود میں دیکھیں، اور پیشانیوں سے علامت سجدہ ظاہر ہے کہ جو ہم نے ان کی علامت بیان کی ہے کہ کافروں پہ شدید اور آپس میں رحم دل۔ تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ رحماء بینہم کی تفسیر کسی نے پوچھا ابن رسول اللہ، یہ رحماء بینہم یعنی آپس میں رحم دل، محبت کس طرح سے؟ تو پھر امام نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حق المومن علی المومن ان لا یؤذیہ وان لا یتکلم علیہ فی غیابہ، یعنی بہت طویل حدیث ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ رحماء بینہم سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت نہ دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرے، ایک مسلمان دوسرا مسلمان جب کسی مصیبت میں ہے وہ آواز دے تو فوراً اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے، یہ رحم دلی ہے۔ تو یہ اوصاف بیان کیے گئے عزیزان گرامی، اور رسول نے واضح طور پہ بتا دیا کہ دیکھو، دیکھ کر مشاہدات کرنے کے بعد اور اتمام حجت، رسول کے ساتھ اتمام حجت کرنے کے بعد ایمان لانا اور ہے، اور بغیر معجزات دیکھے ہوئے پڑھ کر اور سن کر اور یقین کامل کے ساتھ ایمان لے کے آنا اور ہے۔ اسی لیے درجات بلند کر دیے گئے ہیں۔ تو رسول کے زمانے میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے تھے کہ جو اپنی منمانی، کہیں نہ کہیں کوشش جاری رہتی تھی کہ کسی طریقے سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس میں خود کو نمایاں کر کے پیش کیا جائے، جس طرح سے خیبر میں ہوا، جاتے گئے آتے گئے، جاتے گئے آتے گئے، 39 دن تک جانا آنا لگا رہا، اور ایک دوسرے کی شکایت ہوتی رہی باقاعدہ طور پہ۔ کبھی جو ایک سردار کہہ رہے ہیں کہ فوج پیچھے سے چلی آئی، میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی تھانے میں اکیلا کرتا ہے کیا؟ اور فوج کہہ رہی ہے کہ حضور جب سردار آ رہے ہو تو فوج کہاں جائے گی؟ اس سلسلہ جاری رہا۔ اب جب آخری دن رسول نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَرْجَعْ إِلَّا أَن يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل میں اس کو علم دوں گا، لأعطین، یہاں پہ دو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، لام تاکید اور نون تشدید ہے، یہ بھی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے فعل میں۔ کہتے ہیں کہ میں ضرور اور ضرور علم کل اس کو دوں گا۔ پہلا کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا، اللہ کو وہ چاہتا ہوگا
اور اس کے رسول کو چاہتا ہوگا، اور اللہ اس کو چاہتا ہوگا، اور اس کا رسول اس کو چاہتا ہوگا، وہ اس وقت تک واپس پلٹ کر نہیں آئے گا جب تک خدا اس کو فتح و نصرت نہ عطا کر دے۔ اب اتنے صفات ہیں عزیزان گرامی، ہر آدمی رات بھر کوئی سویا نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ یہاں پہ یہ صفات کا ہے۔ اور اس سے پہلے، کرار سے پہلے بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بعد تو بہت سارے، بلکہ ہر آدمی، تو اگر کسی عام مومن، کسی ایک عام آدمی کو کہہ دیا جائے نا تو مرد نہیں ہے، تو جنگ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رجلن۔ اب مسئلہ تو یہاں پہ رجل کا ہے، اب یہاں پہ اب مردانگی کس انداز میں دیکھی جائے تو ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، اس لیے کہ اتنے صفات اس سے پہلے بیان نہیں کیے ہیں رسول نے، ایک ساتھ ملنا معمولی نہیں ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو مردانگی کا ہے۔ اب یعنی مطلب اس سے پہلے جتنے بھی گئے ہیں اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ مجمع سمجھدار ہے، سمجھ لیں گے، صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ تو اب اتنے صفات ایک ساتھ بیان ہو رہے ہیں تو ہر آدمی اس کوشش میں ہے، ہر صحابی، کہ کسی طریقے سے ہمیں مل جائے، اور رات بھر کوئی سویا نہیں ہے۔ صبح ہوئی اور بڑے بڑے نامور اور بڑی بڑی شخصیات، لمبے لمبے قد والے آگے آگے آ رہے ہیں، کہ کبھی سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، تو کبھی آدمیوں کا سہارا لے کر خود کو اونچا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے رسول کی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے اور رسول مجھے دے دے۔ لیکن رسول نے کہا این علی۔ اب جیسے ہی یہ سنا اسے لگا گویا کہ ان پہ بجلی گر گئی ہے، تو کہا کہ رسول وہ تو ہے نہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، رحمت تکلیف ہے آنکھوں۔ کہا کہ لے آؤ، سلمان سے کہا۔ اب سلمان گئے، جناب مولانا متقین آئے، رسول نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے۔ رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا، کہا قم بسم اللہ، کہا کہ علی اٹھو اللہ کے نام سے، گویا کچھ بھی نہیں، بالکل صحیح و سالم۔ کہا یہ لو، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جس انداز میں رسول نے علم علی کو دیا ہے، بعض صحابی یہ کہتے ہیں کہ اس انداز میں اس سے پہلے کی جنگوں میں ہم نے نہیں دیکھا، یعنی اتنی مضبوطی سے رسول نے پکڑا تھا اس علم کو، اور اسی مضبوطی کے ساتھ علی کو دیا، اور اس طرح سے یعنی باقاعدہ ہاتھ کو جھٹکا دے کے مضبوطی کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا کہ علی برکت اللہ، اب یہ لے کے جاؤ، اور اس وقت تک پلٹنا نہیں جب تک کہ فتح نہ ہو جائے۔ اب چلے، اب تک تو معاملہ عکسی تھا، 39 دن تک جو معاملہ رہا، تو کبھی سردار تو کبھی فوج، تو کبھی سردار تو کبھی فوج۔ اب علی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ فوج بھی میرے ساتھ آئے گی، یہ نہیں پوچھا رسول علی نے، کہ رسول نے جیسے ہی دیا اپنا ماما پہنایا، گھوڑے پہ سوار کرا، اور اس کے بعد فرماتے رسول علی برکت اللہ، جاؤ۔ تب علی گئے، اور سب سے پہلا مرحلہ پتھر کو کس پہ گاڑا ہے؟ علم کو پتھر پہ گاڑ کے بتایا، اور کس چیز پہ؟ یعنی ایک معمولی چیز ہوتی ہے، وہ نرم چیز ہو کہ جس پہ واقعاً یعنی گڑ جانے والی چیز ہو، قبول کرنے والی چیز ہو، تو چلو آدمی کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ابتدائی ابھی پہنچنے سے پہلے، باپ تک پہنچنے سے پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ علم ہے، یہ جھکے گا نہیں، اب یہ واپس اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک فتح پوری نہ ہو جائے۔ پتھر پہ علم کو گاڑ کے بتایا، تب فتح ہوئی اور آئے۔ تو اب تاریخ نے، ہر مکتب فکر نے اس کو لکھا کہ جس وقت رسول خدا نے اس مارکے کے وقت جو حدیث فرمائی تھی، اس حدیث کے بعد دوسرے دن اگر علم دیا ہے رسول نے تو علی بن ابی طالب کو دیا۔ اب صفات مسلسل، رجلن کرارن غیر فرار، یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، ابھی تمام صفات اس معیت اس علی بن ابی طالب کے لیے کہ جس کو رسول نے بچپن سے تیار کیا تھا، کہ پرورش جناب رسول خدا نے بچپن سے علی رسول کے یہاں رہے۔ جب قحط سالی کا وقت تھا تو جناب رسول خدا پہنچے جناب ابو طالب کے پاس اور کہا کہ آپ کے پاس بچے زیادہ ہیں تو آپ دے دیجئے گا، ہم سنبھال لیں گے۔ تو ایک کو جو ایک کس کو لیا؟ علی بن ابی طالب کو لیا۔ اور اب علی بن ابی طالب اس لیے رسول جناب مولا متقیان فرماتے ہیں کہ کنت اسمع ما یسمع رسول اللہ، کنت ارا ما یرا رسول اللہ،
वलाकिन लस्तु नबिय्या, कि मैं वो सब सुनता था कि जो रसूल सुन रहे होते थे जब वही नाजिल होती थी, मैं वो देख रहा होता था जो रसूल देख रहे हैं, लेकिन मैं नबी नहीं हूं। फिर इसीलिए रसूल ने मौला मुत्तकी ने फरमाया कि पूछो मुझसे, क्या ना अअलमु अल मुहकमा मिन अल मुतशाबिह, कि कुरान के बारे में कि किस वक्त कौन सा सूरा नाजिल हुआ, किस वक्त कौन सी आयत नाजिल हुई, कौन सी सफर में, कौन सी हजर में, और कौन सी मुहकम है, कौन सी मुतशाबिह है, और कहां पे अहकाम है, और किस में जो है किसस अंबिया बयान किए गए हैं, ये मैं जानता हूं, मुझसे पूछो, ये मेरे सामने नाजिल हुई हैं। मेरी आवाज दे रही है। तो अगर जहां पे मामला उल्टा हो जाए, अगर इल्म बाप से ना लिया जाए तो फिर वो इल्म नहीं रहता, फिर तो वो वहम हो जाता है। और उसकी मिसाल भी मौजूद है तारीख में कि जब इल्म दरवाजे से ना लिया जाए तो इल्म नहीं रहता, वो वहम और शक हो जाता है। वो शक की मिसाल भी मौजूद है। सुलह हुदैबिया में साफ साफ कहा, आज जिस तरह से जिस अंदाज में मुझे शक हुआ है आपकी रिसालत पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी होता रहा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। तो इसीलिए रसूल खुदा ने साफ साफ अल्फाज में दावत ज़ुल-अश्या से लेकर आखिरी अय्याम तक 11 हिजरी तक हज्जतुल विदा के मौके तक बताया कि देखो मेरे बाद इस मिशन को कौन आगे लेकर जाएगा, कि किसमें वो सिफात हैं। कभी रसूल फरमाते हैं, अअलमुकुम अली व अक़दाकुम अली, तुम में सबसे ज्यादा जानने वाला अली हैं और तुम में सबसे ज्यादा कज़ावत के अहकाम जानने वाले अली हैं। हर मर्तबा अज़हदकुम अली, अशजाकुम अली, तमाम रिवायतें रसूल से हदीस मौजूद हैं जो रसूल ने गाहे बगाहे मुतअद्दिद मकामात पे, किस लिए कि रसूल ये चाहते थे और रसूल जानते थे कि उनके बाद क्या होने वाला है। तो रसूल चाहते थे कि किसी तरीके से इस उम्मत में एक ऐसा चंद अफराद ही सही ऐसे पैदा हो जाएं कि जो इन अहादीस के जरिए से और इन कमालात के जरिए से, इन माजिज के जरिए से अली को थोड़ा सा समझने लगे मेरी जिंदगी ही में। तो बाद में जो मराहिल पेश आने वाले हैं उसमें हो सकता है कि कुछ खिफ़त पैदा हो जाए। यही हुआ भी कि जिन्होंने वाकई पहचानने की कोशिश की और पहचाने और पहुंचे वहां तक, और जिन्होंने पहचानने की कोशिश नहीं की और जो शुरू ही से उनके मौक़िफ़ से जल रहे थे, तो वह मुतअद्दिद दफ़ा पे ये काम हुआ भी है इस तरह से कि हदीस के बदले में हदीस। अब मशहूर व मारूफ हदीस है जाने गिरामी, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, साफ सी बात। तो अब मसला यह हुआ कि भाई मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। कह रहे हैं कि हम आपको शहर मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने लिया कि ये जो दरवाजा लगाया है यहां से मुश्किल मरहला है। इल्म शहर का इनकार नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं ये लोग कि हम आपको शहर नहीं मानेंगे, नहीं, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला क्या है कि आपने जो दरवाजा लगाया है, मसला यहां से है कि हम दरवाजे को नहीं चाहते। क्यों? कि इल्म आए भी तो यहां से, जाए भी तो यहां से। तो उन्होंने कहा कि फिर हम भी ये काम करते हैं। और चलिए वो फैक्ट जो मैंने कल जिक्र किया था, बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब वो क्या, चलो शुरू हो जाओ। अब उसकी खिड़कियां भी बनने लगी उस शहर की, और मुसीबत बाला है मुसीबत। चले अगर खिड़की भी होती तो कहा जाता है भाई उस जमाने में जो है क्या दीवारें तो होती हैं शहर की और दरवाजा भी होता है, तो खिड़की इस वजह से कि ताकि वहां से बैठे देखते रहें कि कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है, चले यहां भी हो जाता। लेकिन मुसीबत बाला है मुसीबत ये हुई कि जब चढ़कर इन्होंने उस शहर पे छत जब डाली है कि कहीं यही है ना कि बुग़्ज़ अहले बैत में अक्ल छिन जाती है, तो फिर कहने वाला यह नहीं सोचता कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं क्या चीज बोल रहा हूं, मैं क्या अमल अंजाम दे रहा हूं। इसलिए कि जब अक्ल काम ही नहीं कर रही है तो उस वक्त बयान करने वाले ने यह नहीं सोचा कि आया शहर पे कहीं छत भी होती है, और उसके ऐसे ऐसे तरीके बयान कर दिए गए। बहरहाल मैं बयान करना नहीं चाहता कि किसको क्या क्या बना दिया गया कि फलां वो है तो फलां ये है तो फलां छत है तो फलां ये है, यानी किसी तरीके से यानी दरवाजे से हट जाएं। अगर हम तस्लीम भी कर लें, जबकि ये